اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ذی وقار، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں چوتھی تراویح بھی باجماعت ادا کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی۔ آج کی نماز تراویح میں چوتھے پارے کا آخری پاؤ اور پانچواں پارہ مکمل سماعت فرمایا۔ چوتھے پارے کا آخری پاؤ سورہ نساء سے شروع ہوتا ہے اور سورہ نساء میں اللہ رب العزت کے تخلیقات اور اللہ رب العزت نے بہت ہی عظیم و شان احکامات کا ذکر فرمایا۔ اس کی پہلی آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اس نے اسی ایک جان سے اس کا جوڑا، اس کی بیوی کو پیدا کیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں مرد و عورت سے، ان دونوں سے کثیر مرد اور کثیر عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے ڈر کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت سے ڈرنا، اللہ رب العزت کا خوف، یہ ہر ایک کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ناس کا لفظ ارشاد فرمایا تو کافروں کو بھی ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور مسلمانوں کو بھی ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کافروں کا ڈر یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس پر ایمان لے آئیں، اور مومنوں کے لیے ڈرنا یہ ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ رب العزت کے احکامات پر چلتے رہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، اس کی رضا والے کام کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ تم اس رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے انسانیت کے آغاز کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت بے شمار چیزوں کو پیدا فرمانے والا ہے اور بڑی بڑی شاہکار چیزوں کی تخلیق اس نے فرمائی ہے۔ زمین اس نے پیدا کی، آسمان اس نے پیدا کیے، اور دیگر جتنی چیزیں آپ عالم میں مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جو ہمارے دیکھنے سے باہر ہیں، ان چیزوں کو بھی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا۔ تخلیقات میں سے ایک عظیم تخلیق انسان ہے کہ حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور اس کی پیدائش کے مختلف مراحل کو قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، پھر ان کے بعد ان کی تسکین کے لیے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں۔ آج کائنات میں، آج زمین پر آپ کو بے شمار مرد اور بے شمار عورتیں نظر آتی ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یہی قرآنی عقیدہ اور نظریہ ہے، یہی اسلام اور مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عظیم الشان تخلیق ہیں، ہم کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہیں، ہم زمانے کے تغیر سے ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کے بعد حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان دونوں سے عظیم اپنی نشانیاں، عظیم اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے بے شمار مرد و عورت کو اس کائنات میں بسا دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی جان سے اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اس نے اسی سے بے شمار مرد اور بے شمار عورتوں کو پھیلا دیا۔ آج ہمیں جو آدمی کہتے ہیں، آدمی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی مناسبت سے کہا جاتا ہے، تو ہم اس اعتبار سے فخر کرتے ہیں، اور ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم ایک نبی کی اولاد ہیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ہم کسی اور حادثے کا نتیجہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا سے یہ تمام انسانیت کے بقا اور آغاز کا فیصلہ فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور تم اس رب سے ڈرو جس کے نام سے سوال کرتے ہو، جس سے مانگتے ہو، وَالْأَرْحَامَ، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتوں کو نہ توڑو۔ رشتے اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں،
قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف حصوں میں رشتہ داروں کا ذکر ہے، رشتوں کا ذکر ہے، احادیث میں اس کی خاص افادیت اور خاص اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اس کا لحاظ نہ رکھنا یہ دنیا اور آخرت دونوں کے نقصان کا سبب قرار دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ رعد ہے اور آیت نمبر ہے 25، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو اللہ رب العزت کے عہد کو اس کے پختہ کرنے کے بعد توڑ دے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جس کے جوڑنے کا یعنی رشتوں کے جوڑنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اس کو کاٹ دے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلائے، أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو لعنتی ہیں، اولئک لہم اللعنہ، انہی کے لیے لعنت ہے، ولہم سوء الدار، اور انہی کے لیے برا گھر ہے، انتہائی برا گھر ہے، انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے رشتوں کے توڑنے والوں کے سلسلے میں وعید ارشاد فرمائی کہ ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ تو اس لیے رشتوں کا لحاظ رکھنا یہ ہر ایک کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والارحام، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اگر ہم رشتوں کا لحاظ رکھتے ہیں اللہ رب العزت کو معلوم ہے، رشتے توڑ دیتے ہیں، رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتے، یہ بھی اللہ رب العزت کو علم ہے، اور اللہ رب العزت انسان کے عمل کے بدلے میں آخرت میں اس سے معاملہ فرمائے گا۔ اگر وہ رشتوں کا لحاظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، اگر وہ رشتوں کا لحاظ نہیں رکھتا تو اللہ رب العزت کے غضب کا حقدار ہوگا۔ حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحمت نہیں نازل فرماتا جہاں رشتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جہاں رشتے توڑے جاتے ہیں وہاں پر اللہ رب العزت رحمت نہیں فرماتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے ارد گرد اللہ رب العزت کی رحمتیں برسیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ رشتوں کا لحاظ رکھا جائے، رشتوں کا خیال رکھا جائے، انہیں نہ توڑا جائے، عفو درگزر، صبر و تحمل، حکمت، دانائی، دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی رحمت کو ضائع نہ کریں، اللہ رب العزت کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عظیم الشان اجر و ثواب کا حقدار انسان بنے گا۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور پاکیزہ مال کے بدلے میں گندا مال نہ لو، پاکیزہ مال کو گندے مال میں تبدیل نہ کرو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو انسان کبھی لالچ میں آ جاتا ہے، یتیم ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، اسے پتہ نہیں ہے، تو انسان اس کی اہم ترین چیز لے کر اپنی کم تر چیز اس کو دے دیتا ہے۔ وہ بچہ ہے، نادان ہے، نہ سمجھ ہے، تو اسے اچھی چیز لے کر کم تر چیز دے دینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یا پھر اس کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر کر استعمال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یا اس کے مال کو ناحق قبضے میں لے لینا اور اس کو اپنے مصرف میں، اپنے صرف میں لانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یتیموں کو ان کا مال لوٹا دو، اور اپنا پاکیزہ مال، ان کے گندے مال، وہ ان کا مال بھی پاک ہے لیکن چونکہ ہم ناحق اس کو لے رہے ہیں اس لیے وہ ہمارے حق میں گندا ہے۔ ہمارا مال اگرچہ کمتر ہے، کم ہے، ناقص صحیح کیوں نہ ہو، لیکن وہ پاکیزہ ہے، تو ہم اس پاکیزہ کو اگر استعمال کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اس پاکیزہ کے بدلے میں یتیم کا مال لے لیں گے تو وہ ہمارے حق میں گندا ہے، ہمارے حق میں خبیث ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی کوتاہی اور غلطی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اموال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے درمیان میں انصاف نہ کر سکو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان سے نکاح کرو 2 2 3 3 اور 4 4 سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، پس اگر تمہیں خوف ہو کہ تم 2 2 3 3 یا 4 4 کے مابین انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو ایک پر اکتفا کرو، ایک سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری ملکیت میں تمہاری باندیاں ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہیں، ذالک ادنا الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ تو کچھ ایسی صورتحال کا سامنا تھا کہ لوگ یتیم بچیوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اور یہ نکاح ان کے اموال کی وجہ سے ہوتا تھا، تو یہ ظلم اور زیادتی۔ اس کے علاوہ یتیم بچیوں کو جو حق دینے کی بات کی گئی ہے، اس کے مختلف معانی مفسرین نے بیان فرمائے۔ تو بہرحال جو یتیم بچیاں ہیں، چاہے ان کے کوئی سرپرست نہیں ہیں، وہ کمزور ہیں، اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتی ہیں، کوئی ظالم ان پر ظلم بآسانی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہ ہونے کا خوف کرتے ہو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں، 2 نکاح کر سکتے ہو، 3 نکاح کر سکتے ہو، 4 بھی نکاح کر سکتے ہو، لیکن 2 3 4 نکاح اس وقت کر سکتے ہو جب تمہیں اس بات پر قدرت ہو کہ سب عورتوں کے درمیان انصاف کر سکتے ہو۔ اگر 4 پر انصاف کی قدرت ہے تو 4 کر سکتے ہیں، 3 پر ہے تو 3 کر سکتے ہیں، 2 پر ہے تو 2، اگر 2 پر بھی نہیں ہے تو پھر 1 پر قدرت کے ساتھ ایک ہی سے نکاح ہوگا، اور اگر 1 پر بھی قدرت نہیں ہے تو ایسے عالم میں اس ایک عورت سے نکاح کرنے کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ تو ظلم کی تمام صورتوں کو شریعت نے بند کر دیا، ظلم کی تمام صورتوں کو اللہ رب العزت نے ختم فرما دیا، اور فرمایا کہ ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اگر تم زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو اور انہیں ان کا حق نہ دو، انہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والا حق ہے اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرو، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بری چیز ہے، یہ ظلم کی ایک عظیم مثال ہوگی، بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اللہ رب العزت اس کی بہت ہی دردناک تمہیں سزا دے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور تم اپنی بیویوں کو مقرر شدہ ان کا مہر خوش دلی کے ساتھ دے دو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پس اگر وہ تمہارے لیے مقرر شدہ مہر میں سے کچھ دے دیں اپنی خوشی کے ساتھ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو پاکیزگی اور خوشگواری کے ساتھ کھاؤ۔ تو خواتین کو جو مہر دینا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ دینا ہے، وہ جبر کے ساتھ یا تنگ دلی کے ساتھ نہیں دینا، وہ ان کا حق ہے۔ جب ہم نکاح کر رہے ہیں، مرد حضرات نکاح کرتے ہیں، تو پھر عورتوں کا حق مہر انہیں مرتے ہوئے مردار دل کے ساتھ نہیں دینا، خوش دلی کے ساتھ دینے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ پھر عورتیں اپنی مرضی کے ساتھ اگر مہر میں سے کچھ ساکت کر دیں یا پورا ہی ساکت کر دیں تو یہ ان کا حق تھا، انہوں نے آدھا ساکت کیا یا پورا ساکت کیا، تو جو ان کے مہر کا حصہ مرد کے پاس آئے گا، مرد کے لیے وہ حلال ہے کہ وہ اس کو جس جائز کام میں صرف کرنا چاہے صرف کر سکتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم نکاح کر سکتے ہو 2 2 3 3 4 4، اور اگر ان سے نکاح پر قدرت نہ ہو، عدل و انصاف نہ ہو سکتا ہو، تو پھر ایک سے نکاح کرو۔ جن عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے ان کو جاننے کے لیے ان عورتوں کو جاننا مفید ہوگا کہ جن سے نکاح کرنے کی ممانعت ہے، جن سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب
حرام کردہ عورتوں کی فہرست ہم جان لیں گے، ان کے اسما، ان کے بارے میں ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی، تو حلال عورتوں کے بارے میں ہم بآسانی جان پائیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 22 ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم اپنے باپ داداؤں کی منکوحات سے نکاح نہ کرو مگر یہ کہ جو پہلے ہو چکا وہ معاف ہے۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، باپ دادا کی منکوحات سے بیٹوں کا پوتوں کا نکاح کرنا یہ بہت ہی بے حیائی ہے، وَمَقْتًا، اور غضب کا سبب ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت بری راہ ہے، بہت برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، پھر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 میں ایک طویل فہرست کا ذکر فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام کی گئیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں تم پر حرام کی گئیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں تم پر حرام کی گئیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری ان عورتوں کی بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں جن سے تم نے قیام تعلق قائم کیا ہے، جن سے تم نے ہم بستری کی ہے، جن سے جسمانی تعلق قائم ہوا، ان عورتوں کی بیٹیاں تم پر حرام کی گئیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہ کیا ہو، تعلق قائم نہ کیا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر ان عورتوں کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تم پر تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں حرام کی گئیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا تم پر حرام کیا گیا، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر یہ کہ یہ جو حرام کردہ رشتے ہیں ان میں سے کسی سے نکاح ہو گیا ہو، احکام حکم کے نازل ہونے سے پہلے جو نکاح ہو گیا اس سے رجوع کر لو۔ اللہ رب العزت نے اس پر معافی اور درگزر کا اعلان فرما دیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، شادی شدہ عورتیں تم پر حرام کی گئیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، تمہاری باندی بن جائیں، ان کے لیے حکم مختلف ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ احکام تم پر اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر کردہ فرض ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ذکر کردہ عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن حلت اللہ رب العزت شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، انسان کی اپنی خواہش اور اپنے نفس کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، تم اپنے مالوں کے ذریعے نکاح کے لیے تلاش کرو، تو نکاح کر کر انسان عورتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، غیر مصافحین، نہ کہ زنا کے لیے۔ تو نکاح کے لیے عورتوں کو تلاش کرنے کا حکم ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان 1، 2، 3، 4 تک بیویوں کو رکھ سکتا ہے، 4 سے زائد بیویوں کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو ایک وقت میں 4 تک نکاح کیے جا سکتے ہیں، 4 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن جو تفصیل ذکر کی گئی ان تمام تر تفاصیل کی روشنی میں۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس ان عورتوں میں سے جن سے تم نکاح کرنا چاہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو انہیں ان کا مقرر کردہ فرض، مقرر کردہ مہر دے دو۔
ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے بعد میں جس چیز پر تم راضی ہو جاؤ تم پر اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم والا، اللہ تعالی حکمت والا ہے۔ ناظرین زی وقار، جو آیات آپ کے سامنے پیش کی ان میں سب سے پہلی آیت سورہ نساء کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو کافر ہوں مومن ہوں ڈرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر اپنی سب سے عظیم تخلیق، شاہکار تخلیق انسان کا ذکر کیا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا کہ تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تو انسان کی عظیم تخلیق کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت حوا کی پیدائش کا ذکر ہوا، اور پھر ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئے وہ سب انہی کی اولاد سے ہیں، مرد و عورت کے پھیلانے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اور آخر میں جو آیات آپ کے سامنے پیش ہوئیں ان میں تا صبح قیامت تک نسل انسانی کی بقا کا ذکر ہے۔ ہر شریعت میں نسل انسانی کے لیے انسان کی فطری طبیعت اور تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جائز حل موجود ہے، ہماری شریعت میں بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ایک پر قدرت ہے تو 1 2 3 4 تک کی مہلت دی، 4 تک کی مقدار کو بیان کیا۔ تو یہ جائز حل کے ساتھ ساتھ پھر کن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا بھی ذکر قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ جو آیات آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 22، آیت نمبر 23، آیت نمبر 24 بیان کی، اس میں ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ان کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں وہ سب کی سب مرد کے لیے حلال ہیں، لیکن حلت کس اعتبار سے ہوگی اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا کہ نکاح کے ذریعے حلال عورتوں کو تلاش کرو، نہ کہ زنا کے لیے۔ تو ان کے علاوہ بقیہ عورتیں حلال ضرور ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بلکہ جائز ذرائع سے، جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے جو شریعت نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ان کو اپنے نکاح میں لا کر ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مقرر کردہ مہر ان کو دے دو۔ اگر عورتیں اپنی رضا سے، راضی خوشی سے مہر میں کچھ کمی کر دیں، مہر میں سے کچھ شوہر کو دے دیں، تو شوہر کے لیے وہ کمی، شوہر کے لیے وہ دیا گیا مال پاکیزہ ہے، حلال ہے، اس کو کھا سکتا ہے، لیکن ان کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ کسی طرح وہ مہر معاف کر دے، یہ ان کا حق ہے۔ ہمیں خوش دلی کے ساتھ دینے کا حکم دیا اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر، اور جتنے قرآن و حدیث میں احکامات موجود ہیں انہیں جان کر، انہیں سمجھ کر ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ تمہیں خوشخبری آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، پچھلے سال کے اگر آپ دروس سنیں گے تو اس وقت میں دعا کر رہا تھا اور آپ سے بھی ہم گزارش کر رہے تھے کہ ہماری بڑی اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا بڑا ایک مرکز قائم ہونے والا ہے۔ اب الحمدللہ NOC بھی ہمیں مل گئی اور تعمیرات کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، اگر اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو 2 میں آپ کو آپشن پیش کرتا ہوں۔ ایک، اس کنسٹرکشن میں آپ حصہ لیں، بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا، جتنا اس میں کام ہوتا رہے گا سارا ثواب آپ کو۔ دوسرا، عالم بنائیں، مفتی بنائیں۔ آپ ایک عالم کی، ایک مفتی کی کفالت کریں، اس کا ماہانہ اخراجات، سالانہ اخراجات، جتنا ہمارے یہاں 6 ایئرس کا کورس ہوتا ہے اس بچے کی آپ کفالت کریں، وہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا، وہ استاد بنے گا، کتابیں لکھے گا، فتوے لکھے گا، تدریس کرے گا، اور عالم اور مفتی بنائے گا، بیانات کرے گا، اصلاح کرے گا، لوگوں کو اچھے مشورے دے گا، ان سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ضرور آپ ثواب جاریہ کریں۔ اس کے علاوہ میری گزارش ہے کہ ہماری اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں مختلف کورسز ہوتے ہیں۔ فرض علوم کورس کریں، اس کے علاوہ اگر شارٹ کورسز کرنے ہیں، گروپ میں کرنے ہیں، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر ٹیچر کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ انوالو ہوں، وہ ہم ٹیچر بھی آپ کو دے دیں گے، میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے سہولت موجود ہے۔ اردو میں کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو ٹیچرز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ضرور قریب آئیے اور علم بڑھائیں،
جہالت کا خاتمہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج آپ نے پہلے درس سماعت فرمایا، اور انشاءاللہ میں بھی کچھ آیات پر درس کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک اصول بیان فرمایا ہے، اس اصول کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور ایک برے فعل کی قباحت کو ذکر کیا ہے، اس برے فعل کو اور اس کی قباحت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یغفرو، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس سے کم جو بھی ہے وہ مغفرت فرما دے گا، لمن یشاء، ہر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ چاہے، وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے اپنے پاس سے ایک بہت بڑا گناہ ایجاد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے فرمایا کہ جو مشرک ہوگا اللہ اس کو نہیں بخشے گا، یہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ حالت شرک میں مر جائے، یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی شرک میں ایک دفعہ مبتلا ہوا تو پھر دنیا میں بھی اس پر توبہ کے دروازے بند ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء علیہم السلام جب تشریف لاتے ہیں تو بعض اوقات ایسی قوموں میں ہی آتے ہیں کہ جو شرک میں مبتلا ہوتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل مکہ کو شرک میں مبتلا پایا، ایسے ہی جو اہل کتاب تھے وہ شرک میں مبتلا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی، تو بہت سارے پھر عرب اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام کی سعادت حاصل کی۔ تو پہلے وہ مشرک تھے، پھر اس کے بعد مومن ہو گئے، تو ان کے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں گناہ معاف ہوئے، بلکہ ان میں سے جو سرکار پر ایمان لائے، آپ کو دیکھا اپنی ظاہری آنکھوں سے حالت ایمان میں، اور پھر ان کا حالت ایمان میں ہی انتقال ہوا، یا دیکھ نہ سکے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں صحبت اختیار کی، اور پھر ان کا حالت ایمان میں انتقال ہوا، وہ صحابی بنے جو پوری امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے افضل۔ کہاں شرک، کہاں وہ مشرک تھے، اور کہاں پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص شرک جیسے قبیح فعل میں بھی مبتلا ہو لیکن موت سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور شرک کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حالت شرک میں مر گیا تو پھر نہیں بخشے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کسی مشرک کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ رضا بالکفر کفر، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، یعنی کفر سے راضی ہونا بھی کفر ہوتا ہے۔ اگر چنانچہ جو غیر مسلمین سے بعض اوقات دوستی رکھتے ہیں، یا ویسے ہی جڑ ہوشیاری میں کہہ دیتے ہیں کہ یار بس کوئی ہندو ہے ٹھیک ہے، کوئی یہودی ہے صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کے کفر پر راضی رہنے سے راضی ہوئے، آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اس پہ انشاءاللہ میں پورا درس کروں گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو شدید ناپسند فرماتا ہے، اور اگر کوئی شرک کو پسند کرے یا خود مشرک نہ ہو اور شرک سے راضی ہو تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، یعنی اگر کوئی شخص حالت شرک میں مر گیا تو پھر نہیں بخشے گا، جیسے بھی وضاحت کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی حالت شرک یا کفر میں مر جاتا ہے تو جیسے یہاں ہے اسی طرح اور کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہو پھر اس حالت میں مر جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے ہم آپ کو بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی کافر اگر مر جاتا ہے حالت کفر پہ تو اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت نہیں کی جائے گی، اس کے لیے کوئی رحمت کی دعا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کریں یا رحمت کی دعا کریں تو ان تمام آیات کا انکار لازم آتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو حالت کفر میں مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی اور ان پر بخشش کے دروازوں کو بند کرنے کی خبر دی ہے۔
اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ کے فرمان پر یقین نہیں، اور قرآن پر یقین نہ رکھنا یہ حالت کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، کافروں سے اتنی ہمدردی بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں ہاتھ اٹھا کر، اور وہ تو کہاں گیا یہ کنفرم ہے ہی ہے، لیکن آپ کا انجام بھی خراب ہو جائے۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری، اللہ نے فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے کم جتنے بھی بڑے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کو بخش دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات، فقہ حنفی کے روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ جو کفر و شرک کے علاوہ ہو، اگر کوئی شخص حلال سمجھ کر نہ کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی زنا کر لیا کسی نے، خودکشی کر لی، سب سے بڑا گناہ خودکشی، اپنے آپ کو ہلاک کرنا سمجھ لیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اس کو حرام سمجھ کے کرتا ہے، حلال سمجھ کے نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ یا تو چاہے تو بغیر عذاب کے بخش دے، اور چاہے تو پہلے جہنم میں ڈالے، جب اپنی سزا پالے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ کافر کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا، جو حالت کفر میں مر گیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، لیکن اس سے کم درجے کے جتنے بھی گناہ ہیں فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی حلال سمجھ کے نہ کرے، جو حرام قطعی کو حلال سمجھ کے کرے گا، حرام قطعی اسے کہتے ہیں جو واضح قرآن سے حرام ہونا ثابت ہو، جیسے زنا۔ اب کسی نے حلال سمجھ کے زنا کیا یا حلال سمجھ کے نماز قضا کی، وہ تو کافر ہو جائے گا، یا حلال سمجھ کے خودکشی کی تو کافر ہوگا، لیکن اگر وہ حرام سمجھ کے یہ تمام چیزیں کرتا ہے تو کافر نہیں ہوگا۔ بہرحال فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ جتنے بڑے کبیرہ انسان گناہ کر لے، اگر وہ حلال سمجھ کے نہیں کرتا اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش کے امکانات ہیں، کیونکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص حالت کبیرہ گناہ کرتا اور توبہ کیے بغیر مرتا اور وہ حالت کفر میں مرنا کہلاتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہ فرماتا کہ اس سے کم کو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو بخش دے گا۔ اس لیے ضرور یہ ذہن میں رکھیں، اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو اگر اس نے حلال سمجھ کے نہیں کیا، آپ کے علم میں نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے یہ حرام سمجھ کے مرا ہے، گناہ تو کیا ہے، لیکن اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی کی جائے گی، اور اس کے بارے میں یہ حسن ظن رکھا جائے گا کہ اللہ چاہے تو اس کو بغیر عذاب کے بخش دے، اور چاہے تو عذاب دینے کے بعد اس کی بخشش فرما دے، لیکن بہرحال یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فقد افترى اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ ایجاد کیا۔ افتراء معنی ایک جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے، اپنے پاس سے ایک جھوٹ کو ایجاد کرنا، ایک بہت ہی بڑا گناہ عظیم اس کا اللہ پہ الزام لگایا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ شرک کیا ہوتا ہے، کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اور شریک ٹھہرانا کس چیز کے اندر؟ یا تو اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں۔ اس کو شرک فی الذات کہتے ہیں، اس کو شرک فی الصفات کہتے ہیں۔ اور اللہ کی ذات میں کسی چیز کو شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی طرح قابل عبادت سمجھنا، جیسے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ایسا کسی مخلوق کو سمجھنا، جیسا اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا لیکن ہر ذرے کی پیدائش کا سبب اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو واجب الوجود کہتے ہیں، تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، یعنی غیر اللہ کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ بھی واجب الوجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیوی بچوں سے، اولاد سے بالکل پاک و صاف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی ثابت کر دینا یا اولاد ثابت کر دینا، یہ سب شرک فی الذات کے زمرے میں آتا ہے۔ اور شرک فی الصفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی صفات ہیں مثلا دیکھنا، سننا، کلام، حیات، قیام، قدرت، علم، یہ اللہ کی صفات ہیں، اور اللہ کی ہر صفت 4 خوبیوں سے متصف ہوتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، وہ قدیم نہیں ہوتا، اس کو حادث کہتے ہیں، حا، الف، دال اور ثا۔ تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کی تمام صفات بھی قدیم ہیں، تو اللہ کی ہر صفت قدیم ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتیاں ہیں، ذاتی ہیں، عطائی نہیں ہیں۔ ذاتی اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی کے دیے ہوں، اور عطائی اسے کہتے ہیں جو کسی کے دیے سے ہوں۔
تو ہمارے پاس جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، سب اللہ کی عطا کردہ ہیں، تو یہ عطائی کہلائیں گے، لیکن اللہ کو تو کسی نے نہیں دی، وہ ذاتی کہلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم اور ذاتی۔ تیسرا، وہ لامحدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم کتنا ہے؟ لامحدود، کوئی حد ہی قائم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کتنا دیکھ سکتا ہے، کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ لامحدود۔ اس کا کلام کتنا ہے، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اور چوتھا، اللہ کی ہر صفت غیر فانی ہے، نہ اس پہ فنا واقع ہوگی، نہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات چار خوبیوں سے متصف ہوئی، ہر صفت قدیم ہے، ذاتی ہے، غیر فانی ہے، لامحدود ہے۔ اب اگر مخلوق میں سے کسی کی بھی صفت میں ان چار میں سے ایک بھی خوبی مان لے تو یہ شرک فی الصفات ثابت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری جتنی صفات ہیں، اللہ کی قدیم ہماری حادث، وہ ذاتی ہماری عطائی، اس کی لامحدود ہماری محدود، اس کی غیر فانی ہماری فانی ہے، ان پہ فنا واقع ہونا ممکن ہے۔ اب اگر کوئی ان چار میں سے ایک کا بھی انکار کر دیتا ہے، جو اللہ کی صفات کی کوئی خوبی مخلوق کی صفت میں مان لیتا ہے، وہ پھر شرک فی الصفات میں مبتلا ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کو جب آپ سمجھ لیں گے تو اب یہ دیکھیں، اگر مسلمان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں تو کیا اس میں شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ میلاد اس کی مناتے ہیں جو پہلے نہ ہو، بعد میں پیدا ہو، تو اس میں شرک کا کیا تصور ہوا؟ اگر کوئی مخلوق کو سجدہ کر رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی مزارات پہ شرک ہو رہا ہے، دیکھیں سجدہ کر رہے ہیں، یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ فوراً کسی پر مشرک ہونے کا فتویٰ لگانا بہت خطرناک ہے۔ یہ شوق بہت ساروں کو آخرت میں رسوا کر دے گا۔ یہ میرا جملہ ہو سکے تو ریکارڈ کریں اور انہیں کلپ نکال کے ڈالیں، اس کو ایسے لوگوں کو سنائیں کہ جو ہر مسلمان کو مشرک 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 کہہ کر بلا خوف و خطر حکم لگا رہے ہوتے ہیں، یہ میدان محشر میں اپنے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور وہ کفر کا اہل نہ ہو، یعنی وہ کافر نہ ہو، تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اب جیسے مزارات پہ سجدہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اور ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے بہرحال کہ جی یہ شرک ہے، فوراً شرک کا حکم نہیں لگا سکتے، کیونکہ جو ممنوع سجدے ہیں جو مزارات وغیرہ پہ یا پیروں کو کیے جاتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو سامنے والے کو خدا سمجھ کے کر رہے ہیں، قابل عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ سجدہ کیا تو اس کو سجدہ عبادت کہتے ہیں، یہ ہے کفر و شرک۔ اور اگر سامنے والے کو قابل عبادت سمجھ کر نہیں، صرف یہ سمجھ کر کہ یہ تعظیم کے لائق ہے کر رہے ہیں، تو اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، اور یہ کفر و شرک نہیں ہوتا۔ یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں منع ہے۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا کہ شرک تھا؟ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس زمانے میں جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، ایسے ہی اور معاملات چلتے رہے۔ لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جب آپ یمن گئے یا شام گئے، غالباً شام کا واقعہ ہے، تو پھر جب آپ واپس آئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ یہ کیا ہے؟ عرض یا رسول اللہ، میں نے عجمیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کی تعظیم میں ایسے ہی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کا سجدہ کریں۔ اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ اس شریعت میں چونکہ منع کر دیا گیا اس لیے ناجائز اور گناہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مزار پہ سجدہ کر رہا ہے تو اس کی دو نیتیں ہو سکتی ہیں، یا دو میں سے ایک ہو سکتے ہیں، یا تو سجدہ عبادت کر رہا ہے یا سجدہ تعظیمی کر رہا ہے۔ اگر سجدہ عبادت کر رہا ہے تو کافر و مشرک، اگر سجدہ تعظیمی کر رہا ہے تو کافر و مشرک نہیں، مسلمان ہے لیکن گناہ گار ہے۔ اب میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے پیر کو یا مزار کو، آپ بغیر اس کی نیت معلوم کیے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافر و مشرک ہو گیا؟ کیا آپ کو علم غیب حاصل ہے؟ اور جو اکثر یہ اس پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مان لے وہ مشرک ہوتا ہے، تو شرک ہو جائے گا۔ تو اپنے بارے میں کیوں آپ کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ آپ ایک شخص کی نیت معلوم کیے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے کفر و شرک کیا؟ کہ آپ اس کے دل کے خیالات پر مطلع ہو گئے؟ اگر مطلع ہو گئے تو غیب پر مطلع ہونے کا دعویٰ کیا، آپ کافر و مشرک۔
اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں حسن زن قائم ہی نہیں کر سکتا ہوں، میں اس کو کافر مشرک ہی مانوں گا کہ یہ سجدہ عبادت ہی کر رہا ہے، اور فرض کر لیں وہ سجدہ تعظیم ہی کر رہا ہے، جب سجدہ تعظیم ہی کر رہا ہے تو مسلمان ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ مسلمان کافر و مشرک ہے، اور ابھی میں نے حدیث سنائی جو مسلمان کو کافر کہے اور وہ کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آیا، دونوں صورتوں میں آپ خود گئے۔ اب میں مثال اکثر یہ دیتا ہوں، جمعے کی نماز ختم ہوئی، ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ تم سب مشرک ہو گئے نماز پڑھ کے، سب کلمہ پڑھو۔ لوگ حیران ہوئے کہ جی جمعے کی نماز پڑھی ہے، ہم کافر و مشرک کیسے ہو گئے بھائی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے امام صاحب کو دیکھا کہ وہ دیوار قبلہ کو سجدہ کر رہے تھے، پہلی صف امام صاحب کے پیچھے جھکی ہوئی تھی، دوسری پہلی کے، تیسری دوسری کے، چوتھی تیسری کے، سب ایک دوسرے کو سجدہ کر رہے تھے، سب کافر و مشرک ہو گئے۔ جو اس شرک کا فتویٰ لگانے والے حضرات ہیں، میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر میں کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا، مجھے بتائیے اس شخص کا دعویٰ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے بالکل غلط ہے، میں کہوں گا کیوں غلط ہے؟ جب صرف جھکنا ہی کسی کے سامنے بغیر کسی وضاحت کی کفر و شرک ہے، جیسے کہ آپ فتوے لگا رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں کہتے کہ یہاں صحیح کہہ رہا ہے؟ اب آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں ہم ظاہر کا اعتبار نہیں کریں گے، ہم نیت کا اعتبار کریں گے۔ بھائی وہ ایک دوسرے کے سامنے بظاہر جھکے ہوئے ہیں، ایسے ہی مطاف میں کعبۃ اللہ کی عمارت کے سامنے سارے جھکے ہوتے ہیں، وہ ایک پتھر کی عمارت ہے لیکن جھکے اس کے سامنے ہوتے ہیں، نیت تو اللہ کو سجدہ کرنے کی ہے نا۔ قربان جاؤں آپ کے اوپر، ماشاءاللہ اتنی ذہانت کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے۔ یہ ذہانت وہاں کام کیوں نہیں کرتی کہ جب ایک مسلمان مزار پہ سجدہ کر رہا ہو یا پیر کو سجدہ کر رہا ہو؟ دیکھیں ہم خود اس کے مخالف ہیں، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہ شخص لائق سزا ہے۔ ایسا جعلی پیر ہے، ڈبہ پیر ہے، ایسے پیر کو کہ بیعت شرعاً جائز نہیں جو سجدے کروا رہا ہو، لیکن یہ جرأت ہم نہیں کر سکتے کہ بغیر تحقیق کے کافر و مشرک کہہ دیں۔ اب میری ہمدردیاں ہیں، یقین کریں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو شاید اپنے ہم مسلکوں کو راضی کرنے کے لیے، شاید اپنا کوئی امیج یا وقار بنانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے کفر و شرک کے فتوے جاری کر کے خود بھی پھنسیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ متبوع جو ہوتا ہے نا، یعنی جس مقتدا جس کی پیروی کی جائے، اگر غلط کام کرے قیامت تک جتنے غلط کرتے رہیں گے سب کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا۔ اگر دل میں ذرہ برابر خوف خدا ہونا تو بغیر وضاحت کے کبھی بھی حکم نہ لگائیں۔ آپ جب مبہم انداز سے ہر مسلمان کو کافر و مشرک اور بدعتی کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے متبعین، آپ تو صاحب علم ہیں، اونچ نیچ سمجھتے ہوں گے، لیکن نیچے والے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ آپ کی اتباع میں ہر مسلمان کو تھوڑی سی چیز کے اوپر بھی کافر و مشرک کہتے ہیں، اور وہ کافر و مشرک ہوتا نہیں ہے۔ بتائیے وہ خود کافر و مشرک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بحکم حدیث، جو ظاہر حدیث کا کہہ رہا ہے کہ اگر سامنے والا کفر کا اہل نہ ہو تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آتا ہے۔ ان کی آخرت کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ ایسے متبعین مجھے سماعت فرما رہے ہیں، آپ بھی جب کوئی بڑا آپ کو کچھ کہتا ہے تو وضاحت مانگیں، آپ پوری وضاحت سے چیز کو سمجھیں، پھر اس وضاحت کی روشنی میں سامنے والے کا احتساب کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اگر آپ سطحی طور پہ معاملات کو دیکھ کر حکم جاری کرتے رہے تو آخرت کی بربادی کا سامان ہے۔ غیر مشرک کو مشرک کہہ کر یہ سمجھنا کہ میں اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہوں، اللہ بڑا خوش ہو جائے گا، میرے لیے انعامات الہیہ مختص کر دیے جائیں گے، شاید میں دین کی بڑی خدمت کر رہا ہوں۔ بھائی کیسے ایک نبی کریم کے امتی کو آپ کافر بولیں، مشرک بولیں، جبکہ وہ کفر و شرک میں حقیقتاً مبتلا نہیں ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے انگوٹھے چومنا شرک ہے؟ بھائی کیسے شرک ہے؟ کیا انگوٹھے چومنا اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ نے کوئی یہ بیان فرمایا قرآن و حدیث میں کہ صرف میرے نام پر انگوٹھے چومنا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی اور کے نام پہ انگوٹھے چومنا غلط ہوتا۔ تو اب یہ کیسے شرک ہو گیا بتائیے؟ نہ شرک فی الذات، نہ شرک فی الصفات۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نیاز کرتا ہے، کہتے ہیں جی یہ شرک ہے، حالانکہ نیاز ہے کیا چیز؟ ہم کچھ کھانا وغیرہ بناتے ہیں، مسلمان کھانا بناتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، پھر اس کھانے کا اور قرآن کا ثواب کسی بزرگ کو ایصال کر دیتے ہیں، اس کو نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اس میں ہم بارہا اپنوں کو بھی سمجھاتے ہیں، اہل سنت سے تعلق رکھنے والے تمام عوام کو میں گزارش کرتا ہوں، یہ کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، کسی بزرگ کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے بنے گا، ثواب بھی اللہ دے گا، اللہ کا قرب ہی مقصود ہونا چاہیے۔
تو اس کے بنانے ایک فلاں بزرگ کی طرف منسوب کرنے سے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے بس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ کھانا اللہ کے لیے ہے، ثواب بھی اللہ دے گا، قرب بھی اللہ کا چاہیے، لیکن حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس پہ ثواب عطا فرمائے گا وہ ثواب ہم فلاں کو ایصال کر رہے ہیں بس۔ اب بعض کہتے ہیں کہ جی آپ نے نیاز پر چونکہ کہا یہ غوث پاک کی نیاز، یہ خواجہ صاحب کی نیاز، غیر اللہ کا نام لے لیا تو شرک ہو گیا۔ اگر صرف کھانے کے اوپر غیر اللہ کا نام لینے سے کھانا خراب ہو جاتا اور شرک ثابت ہوتا، میں دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں، آپ کہتے ہیں کس چیز کا کھانا ہے؟ بولتے ہیں جی شادی کا کھانا ہے۔ یہ کون سا کھانا ہے؟ جی ولیمے کا کھانا ہے۔ یہ کون سا کھانا ہے؟ عقیقے کا کھانا ہے۔ یہ کون سا کھانا ہے؟ یہ قربانی کا کھانا ہے۔ یہ فلاں بچے کی سالگرہ کا کھانا ہے۔ اب عقیقہ، قربانی، سالگرہ، شادی، ولیمہ، کیا یہ خدا ہیں؟ معاذ اللہ، نہیں، غیر اللہ ہے نا۔ تو کھانے پہ غیر اللہ کا نام لیا، غلط ہو گیا۔ یہ سب خراب ہو جانا چاہیے تھا، حرام ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اس میں شرک کہاں سے ثابت ہو جائے گا؟ اب آپ سمجھیے بات کو، بس یہ آخری بات میں عرض کرتا ہوں۔ اصل میں اللہ نے قرآن میں حرام چیزوں کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور تمہارے لیے وہ بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کو پکارا گیا ہو۔ اب ہمارے بھائی سوچے سمجھے بغیر کہتے ہیں بس اس کا مطلب ہے جس پر غیر اللہ کو پکار لیا وہ حرام، تو کھانے پہ غیر اللہ کا نام لے لیا حرام۔ تو اگر یہی بات تھی تو پھر تو جو میں نے 5 قسم کے کھانے گنوائے، ولیمے کا کھانا، شادی کا کھانا، قربانی کا کھانا، عقیقے کا کھانا، سالگرہ کا کھانا، یہ بھی سب حرام ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے کہاں سے اصول نکال لیا؟ اور پھر یہاں تو یہ ہے کہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا، پھر کھانا ہی کیوں؟ ایک مکان پوچھے کس کا مکان ہے؟ جی چودھری صاحب کا، غیر اللہ کا نام لے لیا، مکان حرام۔ یہ کس کی بیوی ہے؟ جی شاہد صاحب کی بیوی ہے، اس عورت پہ غیر اللہ کا نام لے لیا، یہ بیوی حرام۔ ہر چیز حرام ہو جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آیت کا ظاہر ہے وہ یہاں مقصود ہی نہیں ہو سکتا، ورنہ تو زندگی حرام ہو جائے۔ اب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں اصل کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار بتوں کے نام پہ جانور پالتے تھے، اور جب ذبح کرنے لگتے تو اس بت کا نام لے کے ذبح کرتے تھے۔ مثلا بتوں کے نام تھے لات، منات، عزا، تو کہتے تھے لات کے نام پر، منات کے نام پر، عزا کے نام پر، اور کاٹ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا اس آیت میں کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے اس ذبیحے میں سے کھانا بھی منع ہے جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ بس اس کے لیے تھا یہ، انہوں نے یہ چیز ساری تفسیر ہٹا دی، غیر اللہ بس یعنی ذبیحہ ہٹ گیا، بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا اس کو ہٹا کر مطلقاً حکم دے دیا بس جس بھی کھانے پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے گا وہ حرام ہو جائے گا۔ تو بھائی جس بھی یہاں تو کھانے کا ذکر نہیں ہے، وما اہل بہ، اور وہ بھی حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ہم اس ما سے مراد وما اور وہ بھی حرام ہے جو، اس سے مراد لیتے ہیں تفسیر کی روشنی میں وہ ذبیحہ جس پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اگر آپ یہ تفسیر نہیں لیتے اور آپ کہتے ہیں نہیں بس اس سے مراد ہے کہ جو بھی چیز پر غیر اللہ کا نام لیا وہ حرام ہو، تو پھر کھانا ہی نہیں، ہر چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لے وہ حرام ہونی چاہیے۔ جواب آپ دے دیں پھر اس کا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، کھانا ہی حرام ہوگا اور نیاز ہی حرام ہوگی، باقی ولیمے کے کھانے پہ ولیمے کا نام لے حرام نہیں ہوگا۔ وجہ فرق بتائیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے اگر کوئی سوچے گا غور کرے گا تو بہت کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملے گا۔ تو مختصر ٹائم میں اتنا ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ مسلمانوں میں بہت سے امور معمولات رائج ہیں، اور ان میں کسی میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہیں کفر و شرک نہیں، لیکن ہمارے بھائی بعض اوقات جو مطلب امت کو سنوارنے، سدھارنے اور راہ ہدایت دکھانے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، بغیر سوچے سمجھے انہیں مشرک اور کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں انہی کا نقصان ہے، ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے۔ پہلے غور کیجئے، سوچئے، سمجھیے شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی اقسام کیا ہیں، پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان اگر کوئی عمل کر رہا ہے جس میں آپ کو شبہ ہے کہ یہ شرک ہو سکتا ہے، کیا واقعی اس پہ شرک کی تعریف صادق آ رہی ہے؟ کیا مسلمان واقعی اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے؟ یہ تمام امور دیکھے جاتے ہیں، تب حکم شرع لگایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین۔
ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمارے جن بھائیوں بہنوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، رمضان میں تراویح وغیرہ ادا کی، جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سب اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے۔ ان کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور آپ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان آئے موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے۔ اور خاص طور پر جو ہمارے بھائی بہن درس میں شریک ہوئے، دعا میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسلمان مرحومین کو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبروں کو تحد نگاہ وسیع فرما دے، قبر کی عذاب، وحشت، تنگی، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہمارے دعا میں شریک جو بھائی بہن پریشان حال ہے، اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، ذہنوں کو سکون عطا فرما، ہر صدمہ دور کر دے، طبیعتوں میں نشاط پیدا فرما دے، آسانیاں پیدا فرما، اٹکے ہوئے کاموں کے لیے غیب سے حل اور امداد عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جو ہمارے ایسے بھائی بہن ہیں جن کی اولاد نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی زبانی یا قلبی بد دعائیں نہیں بلکہ زبان اور قلب سے نکلنے والی دعائیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، اگر کوئی بھائی بہن ایسے ہیں جو ہسبینڈ وائف ہیں اور وہ آپس میں لڑے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کے دلوں میں موجود تمام کینے اور رنجشیں دور فرما دے۔ اگر اس میں بیوی کا قصور ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اگر شوہر بے روی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے مالک مولا، خاص طور پر میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے دینی معاملات کے لیے اور ہماری نئی اکیڈمی کی تعمیر کے لیے ہر طرح کا مالی تعاون کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے مال اور رزق اور عمر میں بے حد برکت عطا فرما، انہیں بہت دنیا اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ عطا فرما، ان کے اولاد کو فرما بردار بنا، ان کے گھروں میں سکون عطا فرما، آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے نواز دے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، انہیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، رمضان میں عمرے کرنے کی توفیق عطا فرما، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔